بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک پرانی بستی کے آخری کونے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں زارا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ گھر غریب تھا مگر سکون بہت تھا۔ اس کے والد ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے اور ماں 5 وقت کی نمازی عورت تھی۔ لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے اس گھر میں عجیب چیزیں ہونے لگی تھیں۔ رات کو ذہن میں قدموں کی آوازیں آتی، کبھی برتن خود بخود گر جاتے اور کبھی سارا کی ماں آدھی رات کو چیختے ہوئے اٹھ جاتی۔ شروع میں سب نے اسے وہم سمجھا، مگر پھر ایک رات ایسا ہوا جس نے پورے گھر کی زندگی بدل دی۔ بارش ہو رہی تھی، ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ زارا پانی پینے کے لیے اٹھی تو اس نے اپنی ماں کو کمرے کے کونے میں بیٹھی دیکھا۔ اس کی ماں کے ہاتھ میں ایک کالا دھاگا تھا۔ جس پر چھوٹی چھوٹی گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ زارا خوفزدہ ہو گئی۔ امی یہ کیا ہے؟ ماں گھبرا گئی۔ اس نے فوراً دھاگا اپنی چادر میں چھپا لیا۔ کچھ نہیں، تم جاؤ، سو جاؤ۔ لیکن اس رات کے بعد گھر کی مصیبتیں بڑھتی گئیں۔ اگلے ہی دن زارا کے والد دکان جاتے ہوئے اچانک سڑک پر گر گئے۔ لوگ انہیں ہاسپٹل لے گئے لیکن وہ بچ نہ سکے۔ پورا گھر ماتم میں ڈوب گیا۔ باپ کی موت کے بعد غربت نے جیسے گھر کا راستہ دیکھ لیا۔ دکان بند ہو گئی، قرض بڑھنے لگا اور محلے والوں نے بھی آنا جانا چھوڑ دیا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ زارا کی ماں دن بدن بدلتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر خاموش رہتی، اکیلی کمرے میں بند ہو جاتی اور رات کے وقت کسی سے فون پر دھیمی آواز میں بات کرتی۔ ایک رات زارا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا اس کی ماں صحن میں ایک چھوٹا سا گھڑا کھود رہی ہے۔ زارا دبے پاؤں دبے قدموں سے قریب گئی۔ اس کی ماں نے ایک کپڑے میں لپٹی چیز مٹی میں دفن کی اور اوپر وہی کالا دھاگا رکھ دیا۔ زارا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اگلی صبح اس نے چپکے سے وہ جگہ کھودی۔ مٹی کے اندر سے ایک پرانی تصویر نکلی۔ وہ تصویر اس کے والد کی تھی۔ تصویر پر سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ زارا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسی وقت پیچھے سے آواز آئی، وہ چیز واپس رکھ دو۔ زارا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی ماں کی آنکھیں سرخ تھیں۔ امی یہ سب کیا ہے؟ ماں رونے لگی۔ میں تمہارے باپ سے بہت محبت کرتی تھی، مگر مجھے ڈر تھا کہ وہ دوسری شادی نہ کر لے۔ پھر اس نے ایک ایسا راز بتایا جس نے زارا کے ہوش اڑا دیے۔
محلے کی ایک عورت اسے ایک پیر کے پاس لے جایا تھا۔ اس پیر نے کہا تھا، اگر اپنے شوہر کو ہمیشہ قابو میں رکھنا چاہتی ہو تو یہ کالا دھاگا باندھ دو۔ وہ کبھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جائے گا، کیونکہ تمہارے باپ کو محلے میں ایک عورت پسند تھی شروع سے، اور اس کی شادی مجھ سے ہو گئی، جو کہ تمہارے دادا دادی نے زبردستی کروائی تھی، اور اب مجھے پتہ چلا تھا کہ اس عمر میں بھی اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ بے اولاد تھی اور بیوہ ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی تھی، اور اسی لیے میں نے تمہارے باپ پر عمل کروایا تھا۔ اس کا اثر بھی ہوا۔ شروع میں سب ٹھیک رہا، مگر پھر گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ تمہارے باپ بیمار رہنے لگے اور ایک دن اچانک مر گئے۔ زارا سناٹے میں کھڑی تھی۔ امی، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے یہ سب کیا تھا، مگر میرا گھر ہی برباد ہو گیا۔ اس دن کے بعد سارا کی ماں کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ راتوں کو چیختی، کہتی کوئی مجھے بلاتا ہے، کبھی کہتی کوئی دروازے پر کھڑا ہے۔ ایک رات محلے والوں نے ان کے گھر سے خوفناک چیخ سنی۔ جب لوگ اندر پہنچے تو سارا کی ماں زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی کالا دھاگا تھا، اور اس کی سانس بند ہو چکی تھی۔ سارا نے روتے ہوئے وہ دھاگا اٹھایا اور گھر سے باہر لے جا کر آگ لگا دی۔ دھاگا جلتے ہی تیز ہوا چلنے لگی۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اس دن کے بعد اس گھر میں کبھی کوئی عجیب آواز نہیں آئی، لیکن زارا جب بھی بارش والی رات دیکھتی تو اسے اپنی ماں کے ہاتھ میں بندھا ہوا وہ کالا دھاگا یاد آ جاتا، جس نے ایک خوشحال گھر کو قبرستان جیسا خاموش بنا دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔